نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ ناظرین، ماہ رمضان کے قرآن کے نزول کے بابرکت مہینے میں آج کا ہمارا موضوع ہے کون کون سی اغلاط ہیں کہ جن کی وجہ سے ایک بندہ فرض اور واجب کا تارک ہو جاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو فرض ہے وہ قرض ہے، لازم ہے، اس کا کسی کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، مرد ہے یا عورت ہے، بچہ ہے یا بوڑھا ہے۔ قرآن جب پڑھے گا تو جن اغلاط کی آج ہم نشاندہی کریں گے ان سے بچنا اس کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو ذہن میں رکھیں کہ قرأت کی اصطلاح میں غلطی کو لحن کہتے ہیں۔ لحن کا معنی ہوتا ہے غلطی کرنا، اور آگے پھر غلطی دو طرح کی ہے۔ ایک ہے لحن جلی، یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ بڑی غلطی، اور ایک ہے لحن خفی، جس کو آپ ہلکی سی چھوٹی سی غلطی کہتے ہیں۔ تو قواعد تجوید جو ہیں اگر ان کا تعلق مخارج اور صفات کے ساتھ ہے ان چیزوں کو، تو پھر ان کا جاننا ہمارے اوپر فرض اور واجب ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کو نہیں جانیں گے تو فرض اور واجب کے تارک ٹھہریں گے، اور فرض اور واجب کو جب کوئی چھوڑتا ہے تو وہ عند اللہ جو ہے وہ گنہگار ہوتا ہے۔ اس لیے اگر ان کا تعلق مخارج اور صفات لازمہ کے ساتھ ہے تو لحن جلی ہیں، یعنی مخارج کا بھی وہاں خیال رکھنا ضروری ہے، صفات کا بھی ضروری ہے۔ لہٰذا قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے 17 مخارج کا جاننا، صفات لازمہ مطلب متضادہ غیر متضادہ ان کا جاننا تلاوت قرآن کرنے والے کے لیے، مرد عورت کے لیے، چھوٹے بڑے بوڑھے کے لیے، سب کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور دوسری طرف اگر مطلب ہے کہ وہ چیزیں جو تحسین حروف سے تعلق رکھتی ہیں، مطلب ہے کہ صفات عارضہ سے تعلق رکھتی ہیں، تو ان کو اگر وہ ان میں سے کوئی ہم سے غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے تو اس کو لحن خفی کہتے ہیں۔ دراصل لحن جلی جو ہے نا وہ ایسی غلطی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے معنی تبدیل ہو کر کئی دفعہ نعوذ باللہ من ذالک بندے کو کفر تک لے جاتا ہے۔ اس لیے مسلمان کو اس سے جو ہے وہ بچنا ضروری ہے۔ اب ہم تفصیل بیان کرتے ہیں ان اغلاط کی، ان کی نشاندہی ضروری ہے۔ لحن جلی کی نشاندہی جو ہے ضروری ہے۔ وہ روز مرہ ہمارے ہاں حفاظ تراویح میں بھی اغلاط کر رہے ہیں، اور عوام ہماری حتیٰ کہ ٹیلی ویژن کے اوپر بھی بڑے بڑے قراء حضرات جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مد لازم مد متصل میں قصر کر رہے ہیں، اور کہیں بھی پوچھا نہیں جا رہا۔ ان کے حسن صوت کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ جی، ماشاء اللہ جی۔ تو دیکھیں وہ اغلاط کون سی ہیں۔ ایک غلطی یہ ہے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا۔ نمبر 2، ایک حرف کو گھٹا دینا۔ نمبر 3، ایک حرف کو بڑھا دینا۔ نمبر 4، ساکن کو متحرک کر دینا۔ نمبر 5، متحرک کو ساکن کر دینا جی۔ نمبر 6، مجہول حرکات پڑھنا، یہ بھی مطلب لحن جلی میں شامل ہے۔ اور نمبر 7، مد لازم اور مد متصل میں قصر کر دینا۔ تو یہ 7 اغلاط ہیں کہ جو ہمارے معاشرے میں عام واقع ہوتی ہیں، جبکہ ان سے بچنا فرض ہے، قرض ہے، لازم ہے۔ دیکھیں اب آپ خود سوچیں گے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف سے اگر ہم بدلتے ہیں تو کتنا معنی میں فرق پڑتا ہے، معنی کہاں کا کہاں تک چلا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے، مثالیں آپ کو عرض کرتا چلوں۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم۔ اب الحمد ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے۔ اب اس کا معنی کیا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں، یا جن سے حمد اللہ رب العزت کے لیے ہے جی۔ اگر آپ اس کو ہا سے بدلتے ہیں الحمد، نعوذ باللہ، پھر معنی کیا بنے گا؟ تمام گلی سڑی چیزیں اللہ کے لیے، کفر ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک لفظ ہے اثم، اس کو آپ سا کے بجائے سین میں بدلتے ہیں، سا کو سین میں بدلتے ہیں، معنی بدل جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن
اثم. اب دیکھیں اللہ نے فرمایا کہ بعض جو ہے وہ بدگمانیوں سے بچو، کیونکہ ان بعد الظن اسم، بعض بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں. اب اثم سا کے ساتھ بمانا گناہ جی، اگر اسی کو آپ سین پڑھیں گے اسم، اس کا معنی ہو جائے گا نام. اب بعض ان بعد الظن اسم، بعض بدگمانیاں جو وہ نام بنتی ہیں. اب یہ تو بالکل ہی مطلب ہے کہ کفریہ معنی ہو گیا. اسی طریقے سے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، وَانْحَرْ، اب جب اس کو ہا کے ساتھ پڑھیں گے اس کا معنی یہ ہے کہ آپ اپنے رب کی نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. اگر وَانْحَرْ کو وَانْحَرْ پڑھیں گے آپ، پھر اس کا معنی کیا ہے؟ وَانْحَرْ کا معنی آپ ڈانٹیے، بالکل ہی معنی یکسر بدل جائے گا جی. تو اسی طریقے سے آپ دیکھیں ایک لفظ ہے سقیف، صاد کے ساتھ، ز سین صاد، یہ حروف صفیری ہیں. سقیف، سیف کا معنی ہوتا ہے موسم گرما، اور اس کے مقابلے میں جو اشتا آتا ہے جی لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. اب صیف کا معنی موسم گرما ہے. اگر آپ اس کو صاد کو سین میں بدلیں گے تو سیف کا معنی ہو جائے گا تلوار، جیسے کہ حضور نے خالد بن ولید کو فرمایا کہ سیف من سیوف اللہ، آپ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، معنی بالکل بدل جائے گا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں فعصا، فعصا فرعون الرسول، عصا کا معنی نافرمانی، فعصا فرعون الرسول، فرعون نے رسول یعنی موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی. اب اس کو آپ صاد کو سین میں بدلیں گے عصا، عصا کا معنی ہوتا ہے قریب یا ممکن ہے. عسا ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسا ان تحبوا شیئا وہو شر لکم جی. اب دیکھیں اس کا معنی یکسر بدل گیا جی. تو اسی طریقے سے کئی مثالیں ہیں جہاں ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ بدلنا لازم آئے گا. یہ خرابی جو پہلی لکھن جلی ہے یا تو مخرج کی وجہ سے ہوگی یا صفات کی وجہ سے ہوگی، جس کی وجہ سے یکسر معنی کہاں کا کہاں ہو جائے گا، معنی بدل جائے گا. اسی طریقے سے دوسری دے ایک حرف کو گھٹا دینا، مثلا آپ لا اعبد، اس کا معنی یہ کہ میں عبادت نہیں کرتا. لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت اس کی نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو، یعنی بتوں کی میں پوجا نہیں کرتا. اب دیکھیں اب اس کو آپ گھٹائیں گے، لا اعبد کو لا اعبد پڑھیں گے. پہلے لا نافیہ تھا، اس کا معنی عبادت نہیں کرتا. جب آپ نے لمبا پڑھا وہ آگے پھر مطلب ہے کہ سبب مد بھی پایا گیا حمزہ، لا اعبد. اب کیا ہوگا؟ لا اعبد. اب اس کا معنی اور جائے گا کہ میں عبادت کرتا ہوں. اب پہلے معنی منفی تھا کہ میں بتوں کی پوجا نہیں کرتا، اب معنی مثبت میں بدل جائے گا کہ میں بتوں کی پوجا کرتا ہوں. کس وجہ سے ہوا؟ حرف کو مطلب ہے کہ گھٹانے کی وجہ سے ہوا جی. تو اسی طریقے سے اگر آپ تیسرے نمبر پہ حرف کو بڑھا دیں گے پھر بھی معنی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ بدل جائے گا. مثلا لَتُسْأَلُنَّ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. لَتُس اس کا معنی یہ ہے کہ ضرور بضرور قیامت والے دن تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اگر آپ اس کو بڑھائیں گے لتس کو بجائے لا تسألون، اب اس کا معنی بالکل بدل جائے گا. اب اس کا معنی تم سے سوال نہیں ہوا قیامت والے دن، حالانکہ قیامت والے دن تو سوال ہونا ہے، پرسرات سے کراسنگ ہی نہیں ہونی جب تک سوالات نہ ہوں جی. اب دیکھیں بالکل معنی جو ہے بدل گیا. معلوم ہوا حرف کو گھٹانے سے بھی. دیکھیں لتعلمون، اس کا معنی ضرور مطلب البتہ تم جو ہے وہ جانتے ہو. لا تعلمون، اب جب بڑھائیں گے معنی بدل جائے گا کہ تم نہیں جانتے جی. تو معلوم ہوا کہ ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ بدلنے سے بھی معنی بدل جاتا ہے، حرف کو گھٹانے سے بھی معنی بدل جاتا ہے، اور حرف کو بڑھانے سے بھی معنی بدل جاتا ہے. اور نمبر 4 ساکن کو متحرک کرنے سے بھی معنی بدل جاتا ہے. ساکن کو دیکھیں مثال کے طور پر ساکن کو متحرک، خلقنا منها خلقناكم وفيها نعيدكم
خلقنا، اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے پیدا کیا۔ اب ساکن کو متحرک کریں خلقنا، اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا، بالکل معنی جو ہے وہ بدل گیا۔ اسی طریقے سے ساکن کو متحرک کو ساکن، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا، بہرحال کئی مثالیں ہیں۔ آپ ساکن کو متحرک کریں گے، متحرک کو ساکن کریں گے، معنی بالکل یکسر ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے زبر کی جگہ پر زیر لگائیں گے، زیر کی جگہ پر زبر لگائیں گے، پھر بھی معنی بدل جائے گا۔ زبر آپ کو پتہ ہے مفعول کی علامت ہے، پیش فاعل کی علامت ہے، اور زیر جر کی علامت ہے، مضاف الیہ ہونے یا مجرور ہونے کی علامت ہے۔ مثال کے طور پر صراط الذین انعمت علیہم، انعمت کو آپ انعمتو اگر پڑھیں تو کفر ہو جائے گا۔ انعمت کا معنی یہ ہے کہ ان لوگوں کی راہ پر چلا جن پر تو نے نام کی، یعنی وہ منعم علیہم جو 4 لوگ ہیں، مطلب نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین۔ جی لیکن اگر آپ انعمتو پڑھیں گے تو اس کا معنی یہ ہوگا میں نے نام کیا جن پر، یہ تو کفر ہو جائے گا۔ جی اسی طریقے سے لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا، اس میں جلالت فاعل بن رہا ہے، اگر رسولہ الرؤیا رسول مفعول بن رہا ہے، اس کا مطلب اللہ نے رسول کو وہ خواب سچ کر دکھایا۔ اگر آپ اس کو الٹ پڑھیں گے لقد صدق اللہ رسول، اب اس کا معنی اگر رسول نے اللہ کو سچ کر دکھایا، یہ تو کفری جملہ ہے۔ جی تو اسی طریقے سے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اب ابراہیم مطلب اب معنی اس کا صحیح ہے کہ جب اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اس کو بدلیں گے اِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ، اب اس کا معنی ابراہیم علیہ السلام نے رب کو آزمایا، رب کو کون آزما سکتا ہے؟ جی اب بالکل معنی جو ہے وہ بدل جاتا ہے۔ تو آپ سمجھ گئے ہیں کہ اگر ہم زبر کو پیش میں بدلیں گے معنی بدل جائے گا۔ اسی طریقے سے کافی مثالیں دی جا سکتی ہیں، سمجھانے کے لیے اتنا ہی جو ہے وہ کافی ہے۔ جی تو اس سے بھی جو ہے وہ معنی کے اندر چونکہ بہت زیادہ جو ہے وہ فرق پڑتا ہے، اس وجہ سے بھی جو ہے ہمیں اس غلطی سے بچنا چاہیے۔ اس طریقے سے مجہول پڑھنا، جیسے آج کل اکثر ائمہ اکرام اور ائمہ مساجد اللہ معاف کرے کہ وہ مجہول پڑھتے ہیں، صرف انتظامیہ کے ساتھ تعلقات ان کے اچھے ہو جاتے ہیں، رب سے، رب کے کلام سے پیار نہیں ہوتا، اس کو صحیح نہیں پڑھتے، قاری نام کے ساتھ لکھتے رہتے ہیں ساری زندگی اور قرأت پڑھتے نہیں ہیں۔ جی تو وہ بھی مطلب مجہول بہت زیادہ پڑھتے ہیں، وہ بھی غلطی ہیں۔ اسی طریقے سے مد لازم، مد متصل کو کسر کرنا ہے۔ وَمَا مِن اب یہ اس کو پڑھیں وما من دابہ، قصر کر دیں۔ جی اسی طریقے سواء علیہم، اس کو پڑھیں سواء علیہم، تو یہ ظاہر بات ہے مد لازم یا مد متصل کو قصر کرنا۔ تو یہ 7 صورتیں لکھن جلی کی ہیں، آپ کو واضح بتا دی ہیں۔ تمام ہمارے سامعین کو چاہیے ان 7 اغلاط میں سے کوئی ایک غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کریم آپ کو ہم سب کو ماہ رمضان ہی میں نہیں بلکہ ہر لمحہ پورا سال قرآن مجید اس نے صوت کے ساتھ، اس نے مخارج کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔